السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ذکر آدم علیہ السلام کے حوالے سے آج کا یہ تیسرا بیان۔ گزشتہ بیانات میں آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، کہاں پر ہوئی، اور مزید آپ نے سنا کہ جب جسم آدم میں روح ڈالی گئی، روح کو قرار نہیں تھا۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشانی آدم کو اللہ تعالیٰ نے جگمگا دیا تو پھر روح نے قرار پکڑ لیا۔ جب روح نے قرار پکڑا جسم آدم کے اندر تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا۔ آج اس کے آگے کا بیان۔ جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور وہ ابلیس ہوا، مردود ہوا، لعنت کا مستحق ہوا، جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن اور جو فرشتے تھے، جب انہوں نے اللہ کا حکم سنا تو پہلا سجدہ انہوں نے فوراً کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے سجدہ کر لیا ہے، سجدے سے جب سر اٹھایا تمام فرشتوں نے تو دیکھا کہ ابلیس منہ پھیر کر کے کھڑا ہے، سجدے سے انکار اس نے کر دیا، تو فرشتوں نے فوراً دوسرا سجدہ بھی کر لیا۔ اب ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تھا اور دوسرا سجدہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا تھا، تو یہ دو سجدے فرشتوں نے کیے۔ اب اس کے بعد شیطان کو جنت سے نکالا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے، جو میرے خاص بندے ہوں گے، ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ بہرحال اسے اجازت دے دی گئی۔ شیطان بہت حربوں کے ساتھ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دل میں خیالات لاتا ہے، اور بری باتوں کو اچھے انداز میں پیش کر کے ہم سے وہ کروانا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کے افعال ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ بہرحال شیطان نے اس وقت انکار تو کر دیا، لعنت کا مستحق ہوا، جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم ہے تو انشاءاللہ آگے آنے والے بیانات میں آپ سنیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ کوہ طور پر جاتے، ایک پہاڑ ہے کوہ طور پہاڑ پر جاتے اور وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ کتنا عظیم مرتبہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلت دی تھی اور انہیں یہ عطا اپنی بارگاہ سے عطا کی تھی کہ وہ جب چاہیں کوہ طور پر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کلام کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کافی سالوں کے بعد کا دور ہے، کئی 100 سال گزر گئے۔ بہرحال اس نے آ کر کے بات کیا اور عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ کلیم، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ جب کوہ طور پر جائیے گا تو میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی لگائیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری خطا کو معاف کر دے۔ اب دیکھیے شیطان کی فکر کیا ہے۔ شیطان کی فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔ شیطان کی بھی یہ فکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔ بہرحال اس نے عرضی بھجوائی، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے اسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ابھی آگے بیان میں آئے گا کہ جب شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ کلیم، آپ کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، وہاں جب جائیے گا تو میری عرضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا۔
حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر گئے، جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلام آپ نے فرمایا۔ کلام کرنے کے بعد انہوں نے شیطان کی درخواست کہ پروردگار، شیطان معافی مانگ رہا ہے وہ، اور اسے بخش دیا جائے، اس کی خطا کو درگزر کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم، اگر وہ معافی کا طلبگار ہے اور اپنی غلطی پر اسے ندامت ہے تو اب بھی میں حکم دیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر کے ان کی قبر کو سجدہ کرے۔ اگر اس نے آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر ان کی قبر کو سجدہ کر لیا تو بھی میں اس کی خطا کو معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور آ کر کے شیطان کو جب یہ بات سنائی تو شیطان نے پھر تکبر کیا، پھر اس کا تکبر آڑے آیا، اور اسی انداز میں اس نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم، جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ کو سجدہ کیسے کروں؟ تو نبی کو بعد وصال مردہ جس نے سب سے پہلے کہا ہے وہ شیطان ہے۔ کسی انسان نے انہیں مردہ نہیں کہا، پیغمبر نے مردہ نہیں کہا، سب سے پہلے بعد وفات یعنی نبی کے انتقال کے بعد نبی کو مردہ جس نے کہا ہے وہ شیطان ہے۔ اس سے آگے میں کچھ عرض کروں گا نہیں، بس سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ میں نتیجہ کیا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بہرحال اس نے اپنی بخشش کا موقع گوا دیا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا، چاہتا اللہ کا حکم تھا، اسی کا حکم تو ہے کہ بندے کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کا ہوتا ہے، سمت ہماری کعبہ ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے دل میں یہ خیال کر لے کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، مومن نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ اللہ کا ہے، سمت کعبہ کو مقرر کیا گیا کہ کعبے کی سمت میں سجدہ کیا جائے، کعبے کے رخ پر سجدہ کیا جائے، کعبے کی طرف چہرہ کر کے سجدہ کیا جائے۔ سجدہ صرف اللہ کا ہے اور اس کو ہی زیبا ہے، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میں سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی عورتوں کو یہ وصیت کرتا کہ تم اپنے مردوں کو سجدہ کیا کرو۔ تو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ بہرحال شیطان نے موقع گنوا دیا۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو 1,00,000 سال کے بعد ابلیس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے گا، اور پھر ابلیس سے کہا جائے گا کہ ابلیس اب بھی آدم کو سجدہ کر لے، تیری خطا معاف ہو سکتی ہے، لیکن وہ پھر انکار کر دے گا اور پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ابلیس کا معیار ہے۔ اب ابلیس کا نام ابلیس یا شیطان کیوں ہوا؟ پچھلی گفتگو میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا نام پہلے ابلیس نہیں تھا بلکہ عزازیل تھا، عربی میں اس کا نام حارث تھا۔ عزازیل بڑا مقام تھا اس کا مردود ہونے سے پہلے، لیکن بہرحال جب اسے جنت سے نکالا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، تکبر کیا۔ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ کئی جرم تھے ابلیس کے، ایک تکبر کرنا، ایک اللہ کا حکم نہ ماننا، ایک آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کرنا، یہ ساری چیزیں اس کو مردود بنا کر کے جنت سے نکلنے پر ان چیزوں نے اسے مجبور کر دیا۔ بہرحال وہ جنت سے نکلا تو اس کا نام ابلیس ہوا۔ ابلیس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خیر سے دور ہونا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ معنی ہے ابلیس کا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک پر، شیطان کی باتیں بہت ہو گئی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، کب ہوئی، کہاں ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں رہنے کا حکم دیا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے، اور جنت میں رہ کر کے انہیں اپنے جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ ظاہر سی بات ہے، جنت کے اندر فرشتے تھے، حور و غلماں تھی، اور فرشتے بھی کوئی انسان کے جنس کے تو ہے نہیں، فرشتوں
کا جو جینڈر ہے وہ نہ تو میل ہے اور نہ ہی فیمیل ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک الگ ہی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، تو فرشتے مرد بھی نہیں ہیں اور عورت بھی نہیں ہیں۔ اب انسان کو آسائش اور آرام کتنی ہی دے دی جائے، اگر اس کا ہم جنس اس کے پاس موجود نہیں تو اسے پریشانی ہوگی، اسے اکیلا پن محسوس ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں اور جنت میں رہتے رہتے انہیں اکیلا پن محسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار، یہاں میرا کوئی ہم جنس نظر نہیں آتا ہے، مجھے میری طرح کا کوئی نظر نہیں آتا۔ بہرحال جب یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ طاری کیا، آپ کو نیند آئی۔ جب آپ کو نیند آئی، اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ کس طرح سے وہ بندوں کو وجود بخشتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ماں اور باپ کے ملاپ سے بچے کی پرورش ہوتی ہے، لیکن اگر وہ چاہ لے تو انسان کی پسلی سے بھی وہ عورت کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت، پیدائش کا وقت قریب آیا، جب ان کی تخلیق کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ طاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جب نیند کا غلبہ طاری ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی کو چاک کر کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش فرما دی، تخلیق کر دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس جگہ پر گوشت رکھ دیا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے، دیکھا کہ سرہانے کی طرف ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت خاتون، دنیا کی پہلی عورت، دنیا کی پہلی خاتون۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے مرد ہیں اور دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں، اور دنیا کی پہلی عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی بشر ہیں، سارے کے سارے انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ اب یہ کیسے آئے؟ اگر آج وقت رہا، گنجائش رہی تو آج ہی عرض کروں گا، ورنہ پھر آگے آنے والے بیانات میں آپ سنیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سرہانے کی طرف ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد جب آپ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو آپ نے چاہا کہ ان کے قریب جائیں اور پوچھا کہ کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، حضرت حوا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میں عورت ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اس لیے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اسے عورت کیوں کہا گیا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ مرد سے بنی ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے؟ فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے درمیان اب گفتگو چل رہی ہے، فرشتے امتحان لے رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا، پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عورت ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ انہیں عورت کیوں کہا گیا؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ یہ مرد سے بنی ہے اس لیے انہیں عورت کہا گیا۔ پھر فرشتوں نے کہ پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام حوا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہوئیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حوا اس لیے بھی ہے کہ یہ زندہ سے پیدا کی گئی ہے، یعنی میں زندہ ہوں اور یہ مجھ سے پیدا کی گئی، اس لیے اس کا نام حوا ہے۔ بہرحال ایک روایت کے مطابق حضرت حوا کی پیدائش فرشتوں کے سجدہ کے بعد جنت میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین پر تیار کیا گیا اور اس میں روح کو داخل بھی زمین میں ہی کیا گیا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش بھی زمین پر ہی ہوئی، پھر دونوں کو جنت میں لے جایا گیا۔ یعنی یہ بات طے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بنایا گیا، اور
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا کو بھی زمین پر بنایا گیا، اس کے بعد جنت میں لے جایا گیا، اور ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں بنایا گیا۔ عورت کی جو نازکی اور اس کی جو آرام طلبی ہوتی ہے، اگر اس روایت کے نظریے سے ہم دیکھیں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو شے جنت میں بنائی گئی، اب جنت میں کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہے، جنت میں بندہ جو چاہے اسے وہ حاصل ہو جائے۔ اب عورت کی پیدائش اگر ہم یہ مان لیں، اسی روایت کے مطابق ہم چلیں اور اسی کے مطابق ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، تو ہم یہ سمجھیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں بنایا گیا، یعنی عورت کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ جنت میں ہوئی ہے، جنت میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے، جنت میں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہے۔ تو جو جنت میں بنائی گئی ہے شے، اب اگر اسے دنیا میں رکھا جائے گا، ظاہر سی بات ہے بات بات پہ شکایت کرے گی، بات بات پہ شکوے کرے گی، بات بات پہ ساری مسائل اٹھائے گی۔ اگر اس طرح کے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو یہ خامی عورت کی نہیں بلکہ اس کی نازکی کا ہے کہ وہ بنائی گئی ہے جنت میں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مرد شکایت کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو تو زمین پر ہی بنایا گیا ہے، اسے مضبوط ہی بنایا گیا ہے۔ زمین پر بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان زمین پر بنایا گیا تو زمین پر آنے والی تمام مصیبتوں کا وہ سامنا کر سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک بات ہم لے کر کے چلیں گے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں بنایا۔ اب جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کر دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی طرف قربت کی جائے، میلان کیا جائے، ان سے دست محبت بڑھایا، یعنی آپ نے چاہا کہ حوا کو قریب کریں، حضرت حوا کے قریب جائیں۔ جیسے ہی آپ نے دست محبت بڑھایا، فرشتوں نے روک دیا آپ کو، کہا کہ ٹھہر جائیے۔ کہا آپ نے جب ٹھہرنے کا حکم سنا تو آپ ٹھہر گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ آدم اگر تم حوا کے قریب جانا چاہتے ہو تو پہلے ان کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہوا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال یہ بات متفق ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ اب جنت میں ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب دنیا میں ہے تو وہ کمائی کرے گا اور بزنس کرے گا، کھیتی کرے گا، جو بھی کرنا ہے وہ کرے گا، پیسے حاصل کرے گا۔ جب پیسے حاصل کرے گا تو وہ مہر ادا کر سکتا ہے جو ہوگا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بنانے کے بعد سیدھا جنت میں لے کر کے جایا گیا، وہاں کون سا کام کر رہے تھے آدم علیہ السلام؟ وہاں کوئی تجارت تو آپ کر نہیں رہے تھے، تو مہر کہاں سے آپ دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حسین نظام بنایا کہ آدم تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا مہر حضرت آدم و حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا رکھا گیا۔ بہرحال نکاح ہوا، آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کو اور حضرت حوا کو شادی کے بعد فرشتوں نے سونے کے تخت پر بیٹھا کر اس طرح جنت میں لے گئے جس طرح بادشاہوں کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ گویا کہ بارات کی واپسی پر فرشتے سنہری ڈولی میں دونوں میاں بیوی کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ ایک روایت کے مطابق جنت ہی میں تخلیق ہوئی، ایک روایت کے مطابق دونوں کی پیدائش زمین پر ہوئی۔ تو دوسری روایت کو اگر ہم لیں گے تو وہاں پر یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ جب حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تو فرشتوں نے ڈولی میں بٹھا کر کے شان کے ساتھ انہیں جنت میں
انٹری کرائی، جنت میں داخلہ کروایا۔ اب یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی قدرت پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو اس کا جو قانون ہے وہ یہی کہ مرد اور عورت کے ملان سے بچوں کی ولادت ہوتی ہے، بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن جب اس نے چاہا تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اور جب اس نے چاہا تو بغیر کسی دوسرے وسیلے کے، صرف ایک وسیلہ حضرت آدم کا لے کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کی ولادت فرما دی۔ اور پھر کبھی چاہتا ہے تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عیسیٰ پیغمبر کی ولادت فرما دیتا ہے بغیر باپ کے وسیلے کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ بہرحال وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، قانون سے الگ بھی کر سکتا ہے وہ، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں رکھا گیا۔ جب یہ دونوں جنت میں رہنے لگے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، جب ان کی زندگی جنت میں گزرنے لگی تو شیطان کو تکلیف ہوئی۔ تکلیف ہونا لازمی تھا شیطان کو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، تکلیف تو ہوگی ہی۔ اب یہ طاق میں لگا ہوا تھا کہ آدم اور حوا کو کس طرح سے جنت سے نکالا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے، ایک شجر کے بارے میں فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام بھی کتنا حسین ہے اور کتنا عجیب ہے اور کتنا حکیمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تخلیق سے پہلے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور رکھا جنت میں آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا، جنت میں رکھنے کے بعد اگر اس درخت سے اللہ تعالیٰ کو بچانا ہی مقصد تھا تو صرف وہ درخت نہ ہوتا، جنت میں ساری چیزیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے، قانون قدرت دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا بھی ہے، لیکن کسی بہانے بھیجا جائے گا، کسی وسیلے سے بھیجا جائے گا۔ تو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا اور فرمایا کہ آدم اس درخت کے قریب بھی مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا۔ اس کے بعد یہ دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اب شیطان بڑے پس و پیش میں تھا کہ کس طرح سے آدم و حوا کو گمراہ کیا جائے، اس درخت کے قریب کیا جائے اور یہ درخت سے کچھ کھا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عتاب نازل ہو اور یہ جنت سے اٹھا کر کے زمین پر اتارے جائیں۔ بہرحال یہ داؤں چلتا رہا۔ ایک روایت اس طرح کی بھی آتی ہے کہ شیطان نے مور کو تیار کیا، پھر وہ سانپ آیا، پھر وہ اس طرح سے جنت میں گیا، یا شیطان جنت کے دروازے پر گیا۔ یہ ساری بنی اسرائیل کی من گھڑت روایت ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی من گھڑت روایت ہیں۔ ابھی اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن آدم و حوا علیہ السلام دونوں اس درخت کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت کے باوجود انہوں نے اسے کھا لیا۔ ایسی صورت میں آیت کریمہ کا بظاہر مفاد یہی ہوگا کہ آدم و حوا علیہ السلام دونوں ظالم ہوئے۔ کیونکہ قرآن کی آیت میں آیا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اس درخت کے قریب مت جانا، حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اب آیت کریمہ کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن جب بات نبی کی آتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور بار بار میں یہ عرض کرتا ہوں، اور ہمیشہ یہ بات میرے سننے والے اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رکھیں کہ کبھی بھی کسی نبی یا اللہ تعالیٰ کی کسی مقرب بندے کی بات آئے تو اگر اس سے کوئی خطا ہوئی بھی ہے تو وہ اللہ اور اس مقرب بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اس میں کوئی دخل دیں۔ تو جب بات نبی کی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان تو موجود ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بھی بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور وہ ظالم ہو جائے،
ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہے گا تو وہ خود کافر قرار پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، نبی خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے پہلے بیان میں عرض کیا تھا، اور یہ تمام مومنین کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی جتنے بھی ہیں تمام خطاؤں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ تو ہرگز یہ خیال دل میں نہ آنے پائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں شرک کے لیے بھی لفظ ظلم وارد ہے۔ حق تلفی اور حاکم کے فرمانے حق کی نافرمانی کو بھی ظلم کہتے ہیں، بلکہ ہر معصیت و گناہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جس کام کا حکم دے اس کے خلاف ورزی یقیناً گناہ، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ وہ بندوں کو اسی کام کا حکم دیتا ہے جو بندے کے اختیار میں ہو، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت و اختیار سے باہر اسے کوئی حکم نہیں دیتا۔ اب بہرحال ظاہر ہے کہ بھول کر کسی کام کا کرنا نہ کرنا بندے کے اختیار میں نہیں۔ ایسی صورت میں ولا تقربا هذه الشجرہ کی نہیں کہ یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ تم بھول کر بھی اس درخت کے قریب نہ جانا، اور نہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس بات کا فیصلہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قصداً اس درخت کے قریب گئے یا بھول کر بلا قصد، خود قرآن سے سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہے 115۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے درخت کے قریب نہ جانے کا عہد لیا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے حسین انداز میں آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لیکن ان سے بھول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا، یعنی کوئی ارادہ نہ پایا۔ آدم علیہ السلام درخت کے قریب گئے ضرور، لیکن آپ کا اپنا ارادہ نہیں تھا، ارادتاً نہیں گئے آدم علیہ السلام، بلکہ بھول گئے وہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آدم سے بھول ہوئی اور ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا، یعنی آدم علیہ السلام جان بوجھ کر کے نہیں گئے۔ اب بھول کر کے انسان اگر روزہ بھی رکھتا ہے، شریعت محمدیہ میں بھی تو یہی ہے نا کہ آپ نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے، بھول کر کے آپ نے ایک گھونٹ پانی پی لیا تو بھی آپ کا روزہ نہیں گیا، کیونکہ آپ نے بھول کر کے پیا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں۔ اور اگر آپ نے بھول کر کے بھر پیٹ کھانا کھا لیا، ایسا نہیں کہ ایک دو نوالے کھائے، بلکہ بھر پیٹ کھانا کھا لیا آپ نے، اور پھر آپ کو اچانک یاد آیا کہ ارے میں تو روزے سے ہوں، میرا تو روزہ ہے، اس وقت آپ کو یاد آیا، تو پھر جب آپ کو یاد آیا تو آپ کے منہ میں اگر لقمہ ہے تو اسے اگل لیں، اسے آپ پھر اندر کریں گے تو آپ کا روزہ جائے گا، کیونکہ ابھی آپ جان گئے کہ میں بھولا ہوں۔ تو جب آپ کو آپ کی بھول یاد آ جائے، اس بھول کو یاد کر کے آپ اس بھول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس وقت تک آپ مجرم نہیں ہوئے، لیکن بھول یاد آنے کے باوجود بھی آپ اسی بھول پر اڑے رہیں اور پھر آپ روزہ دار یاد رکھتے ہوئے کھانا کھاتے رہیں تو پھر آپ کا روزہ بھی چلا جائے گا اور بات کی سزا بھی آپ پر لاگو ہو جائے گی۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جب بھول کر کے آپ نے وہ گندم کا دانہ کھایا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا، وہ بھول گئے تھے، ہم نے ان کا کوئی قصد نہ پایا۔ ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی ظلم سرزد نہیں ہوا، نہ انہوں نے کوئی شرک کیا، نہ ان سے کوئی حق تلفی ہوئی، نہ ان سے کسی معصیت اور گناہ کا صدور ہوا، جیسے روزے دار کا روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا گناہ نہیں۔ بہرحال شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا تھا۔ شیطان نے کس طرح سے پھسلایا تھا، کیسے اس نے وسوسہ ڈالا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی آگے آنے والے بیان میں عرض کروں گا کہ وہ جو مور والی ایک روایت آتی ہے، سانپ والی ایک روایت آتی ہے، شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا،
اب وہ جنت کے دروازے پر جائے گا کیسے جب اسے نکال دیا گیا؟ اس طرح کی جو روایات آتی ہیں ان پر ہمیں تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تو وہ جنت میں جائے گا کیسے؟ اب چاہے وہ سانپ کی صورت اختیار کر لے لیکن ہے تو وہ شیطان ہی۔ بعضے اس طرح کی روایت لاتے ہیں کہ شیطان نے اپنی صورت کو تبدیل کیا، سانپ کی صورت اختیار کی، اور مور کو اس نے کہا کہ مجھے اٹھا کر کے جنت میں لے کر کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب قانون بنا دیا تو جنت میں نہیں آ سکتا، مطلب نہیں آ سکتا، تو وہ جنت میں گیا کیسے؟ بہرحال اس کے متعلق میں اگلے بیان میں آنے والے ہفتے میں اس عرض کروں گا کہ آدم علیہ السلام کو اس شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور کیسے وسوسہ ڈالا، ان کو اس درخت کھانے پر اس نے کیسے تیار کیا، کیسے ان سے بھول کروائی، اور یہ شیطان انسانوں کو بھی وسوسے ڈالتا ہے، کیسے وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا آج جنت کا یہ جو سفر تھا وہ مکمل ہوا۔ آگے آنے والی گفتگو میں آپ سنیں گے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو کیسے آئے، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر بھیجا گیا تو کس خطے میں بھیجا گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو الگ بھیجا گیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو الگ بھیجا گیا۔ اور جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو کتنے سالوں تک روتے رہے، کتنے سالوں تک انہوں نے آسمان کی طرف چہرہ نہیں کیا، کتنی ندامت ہوئی، اور پھر جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کو معاف فرما دیا، پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات، پھر حضرت آدم و حوا کی اولادوں کا دنیا میں وجود ہونا، اور پھر ان کا نکاح ہونا، اور بہت سارے ابھی معاملات باقی ہیں، بہت سارے ابھی روایات اور بہت سارے ہماری تاریخ باقی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے۔ انشاءاللہ یہ تیسرا بیان ہے، آگے آنے والی گفتگو میں اور بیانات آپ سنیں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل پہ جائیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔